کہ میں قریب آنا چاہتا ہوں پروردگار تیرے کس کے ذریعے سے؟ ان اہل بیت اطہار کی ولایت کے ذریعے سے اور ان کے اعداء کی برات کے ذریعے سے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اور ان کی زیارت بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ان کے اعداء سے برات بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہم نے تقسیم کر کے رکھا حسین کے لیے، تو وہ کام اللہ کے لیے نہیں، ہر کام اللہ کے لیے۔ امام حسین کی زیارت بھی اللہ کی لیے اور اللہ ہی کی عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ ذکر امیر المومنین امام سمجھتے ہیں کہ فضائل بیان ہوئے، تو ابھی ہم نے کوئی نماز کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں کی، خالی علی کی بات کی۔ اس لیے کہ اللہ نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی محبت ہو تو اور امام حسین السلام کی محبت اسے جوڑ کے رکھے گی دین سے۔ یہ کم سے کم ایک چھوٹا سا سرا جڑا رہے گا اس کا دین سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دنیا میں مثال طور پر سال بھر کچھ بھی کرتا رہے، الٹا سیدھا غلط کام جس کی میں یہاں سے قطعاً تائید نہیں کرنا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا کر بھی رہا ہے تو محرم میں کم سے کم اگر محرم میں مجلس میں نہیں جائے گا تو وہ گلٹی محسوس کرے گا۔ آپ دیکھیے، اور بلکہ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں بات رکھی ہوئی ہے، آپ ٹریول کر چلیں اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلوات محمد اور کیا کہنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کے نام میں، ان کی ذات میں، ان کے ذکر میں کشش ہے، لا تبرد ابدا۔ اللہ نے کہا، سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی امام حسین کے نام پر اس طرح سے پانی پلا رہا ہو، سفر کھانا کھلا رہا ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ پیر بھی چوم رہا ہو، تو امام حسین السلام یہ تو خصوصیت جو ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ 15 رجب مرجب ایک امام حسین السلام کی زیارت کی خصوصیت جو معروف نہیں ہے، نجف کے طلبہ میں بہت معروف ہے۔ 15 رجب مرجب خاص امام حسین السلام کی زیارت ہے، اس لیے 15 رجب مرجب خاص تعطیل ہوتی ہے نجف اشرف میں، تمام طلبہ جاتے ہیں۔ پھر 5ویں امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے حدیث قدسی ہے، لہذا 5ویں امام نے مثلا فرمایا کہ اگر جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے وہ ویسے کہ جیسے خود خیمہ امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے، اور 10 لاکھ تک کا درجہ، 10 لاکھ درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے صدقے میں بلند فرماتا ہے۔ ایک اور بڑی بہترین سند ہے، چھٹے امام نے فرمایا زیارت عاشورہ پڑھنے کے 3 یا 4 ثواب بیان کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا بیان، ایک روایت ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ وسلم کہ تحضر عند قبر ابنہا، یہ روایت ہے تحضر عند قبر ابنہا کہ وتستغفر لذوبارہ، اور وہ امام حسین کے زائر کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، یعنی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ زائر تو کہتا ہے نا کہ جیسے وہ جب گناہ معاف کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، سیدہ کونین کہتی ہیں امام حسین کی زائر کے لیے کہ پروردگار یہ میرے حسین کا زائر ہے جس کے گناہ کو معاف کر دے۔ پھر ملائکہ کے لیے مثلا روایت ہے کہ ملائکہ اس بات پر حسرت کرتے ہیں کہ ہم پہنچیں اور خدا کی جانب سے اذن ہمیں عطا ہو تو ہم امام حسین کی زیارت کر جائیں۔
اور پھر وہ جب جا رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو جنت کی مخلوقات ان سے کہتی ہیں کہ ہم تمہارے جسم سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں محسوس کی. جنت میں کون سی خوشبو کی کمی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ کی سرزمین سے آ رہے ہیں. تو پھر پرانی جنت اور جنت کی مخلوقات ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے لیے کوئی تبرک لے کر آئے ہو؟ یہ حدیث فقط شاعرانہ تخیل نہیں ہے، حدیث ہے. کیا تم ہمارے تبرک لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرات کا پانی لے کر آئے ہیں اور خاک شفا لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام جدا سے جدا اہتمام. اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے اس کا جو اصل ثواب اور جو اصل فضیلت حاصل ہوگی وہ اس وقت کی جب آپ 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ درود کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. اگر ایک دفعہ بھی پڑھیں تو ثواب تو ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی بہرحال زیارت ہے. اس وقت ہم ایک ہی دفعہ پڑھیں گے اسے. لیکن 100 دفعہ پڑھنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ جو معمول کے طریقے سے ہٹ کر ہے اور وہ آسان ہے، بہت آسان ہے. جس سے میں سمجھتا ہوں جب خود ذاتی طور پر اگر میں اس طریقے سے زیارت پڑھنا ہوں تو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ لگتے ہیں، ورنہ کافی طولانی ہو جاتا ہے. وہ کیا جو 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ درود ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہم لعنہم علی الظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا. یہ جو اللہم لعنہم جمیعا ہے فقط اس جملے کو 100 مرتبہ پڑھیں. یہ کتاب شفاء الصدور فی شرح عاشور تہرانی نے بھی لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہوا کہ بجائے اس کے کہ آپ پورا 100 مرتبہ پڑھیں صرف آخری جملہ اللہم لعنہم جمیعا اس سے 100 مرتبہ پڑھیں. یہ بہت کم وقت لے گا. ٹھیک ہے. اور سلام بھی اسی طرح سے السلام علیکم ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام حسین کے نام پر ایک اور مل کے صلوات دے دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اگر 100 مرتبہ اس طریقے سے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ زیارت عاشورہ کا پورا ثواب حاصل ہوگا. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی زندگیوں میں یہ لا سکیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار شب جمعہ یا روز جمعہ یا کسی بھی ویکینڈ پر کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو زیارت عاشورہ کو اس ترتیب سے پڑھیں. ورنہ ایک بار آپ وہ روزانہ پڑھیں اس کا بہرحال الگ ثواب اور الگ اجر ہے. تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل شمار سے باہر ہیں. تو کیا 10 15 20 منٹ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ جتنا بس توفیق نصیب ہو جائے اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے. ورنہ واقعی یہ ہے کہ شمار سے باہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ حدیث آ جائے کہ منظار الحسین بشط الفرات، جو فرات کے کنارے حسین کی زیارت کرے کمنظار اللہ علی عرش، ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. خدا کی زیارت کر رہا ہے. کسی بھی امام کے لیے جملہ نہیں. کمنظار اللہ علی عرش، وہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. یعنی خدا کی زیارت کیا؟ خدا کسی جگہ پر محدود کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جسم اس کو خدا کی زیارت ہے؟ کیا مطلب اس کا امام ہی جانتے ہیں. ہمیں تو اتنا سمجھ میں آیا کہ شاید سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کہیں کوئی ممکن ہو کہ خدا کی زیارت ہو سکے، اگر امکان میں ہوتا کہ روئے زمین پر کہ خدا کی زیارت ہو سکے اور تم اس لذت اور کیفیت اور روحانیت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو پہنچو کربلا تو حسین کی زیارت کرو. عظمت سید الشہداء بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرکار نے فرمایا تھا حضور نے کہ ایک دن آئے گا کہ کربلا معلیٰ وہ بن جائے گی ایک وہ جگہ کہ اللہ قرار دے گا کربلا معلیٰ کو مہبط الملائکہ و معراج، ملائکہ کے اترنے کی جگہ اور ان کی معراج کی جگہ ہوگا. سوال ہے معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو؟ معراج کسے کہتے ہیں؟
معراج سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. معراج کہتے ہیں زمین سے اوپر جانے کا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی کربلا. بہت حساس نقطہ اگر آپ تک پہنچ جائیں. معراج کا نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نا، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. معراج اس جگہ کو کہتے ہیں، اس بات کو، اس مقام کو کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات ہوتا ہے. جہاں اللہ اپنی ملاقات عطا فرما دے وہ ہے معراج. جو قریب ترین مکان اس پوری کائنات میں، جہاں ایک ممکن الوجود کے لیے ممکن ہے کہ وہ خدا سے اس قربت کو محسوس کر لے کہ جیسے خدا کی زیارت کر رہا ہو. بدنص سے حدیث معصوم اسے چاہیے کہ کربلا مولا پہنچے. اس سے زیادہ خدا سے قریب مکان ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چہلوں میں ہی بول رہا ہوں نا، کوئی اور بھی بول رہا ہے کیا؟ چل رہا سلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں ایکو سسٹم جب نیا نیا آیا تھا تو ایک مولانا صاحب تھے، اس سے جنہیں مانوس نہیں تھے، بہت زیادہ ایکو صاحب نے رکھ لیا. تو انہوں نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو صاحب تھوڑی دفعہ دبا رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں، دوسری دفعہ کون کہہ رہا ہے؟ بہرحال اربعین پر پہلی زیارت کی گئی امام حسین علیہ السلام کی. پہلے زائر تھے جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کے راوی، اپنے غلام عطیہ کوفی کے ساتھ پہنچے تھے. بعد میں دوست لکھے، بعد میں غلام لکھے. جب پہنچے وہاں تو نہ کوئی مزار تھا، نہ کوئی گنبد تھا، نہ کوئی زری تھی، فقط قبریں تھیں. تو جابر بن نابینا عطیہ کوفی سے کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو وہ حسین کی قبر کے پاس. تو عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ اتنی قبروں میں نہیں جانتا کہ آقا عبداللہ حسین السلام کی قبر کون سی ہے. تو جابر کہتے ہیں مجھے قبروں کے درمیان لے چلو، میں حسین کی خوشبو سے واقف ہوں. مجھے قبروں کے درمیان لے چلو، میں خود محسوس کر لوں گا کہ قبر حسین کون سی ہے. میں کہتا ہوں جب جابر خوشبو حسین سے واقف ہوں تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ کس قدر مانوس ہوگی امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس سے، ان کی خوشبو مطہر سے. جابر نے پہچان لیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جابر نے سلام کیا کہ اے نواس رسول تجھ پر سلام ہو. جیسے ہی سلام کیا تو ایک قبر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا عمی جابر، اے میرے چچا جابر آپ پر سلام ہو. جس قبر سے آواز آئی جابر وہاں پر پہنچے، اپنے آپ کو گرا دیا قبر حسین پر، اور فرماتے جاتے تھے کہ اے حسین مجھے وہ زمانہ یاد ہے، مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب آپ پشت رسول کو بیٹھا کرتے تھے اور رسول آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے جایا کرتے تھے. اے حسین مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب رسول آپ کو نافع کرتے تھے. اے حسین میں نے خود دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے کہ حضور آپ کے لبوں کو چوما کرتے تھے. اے حسین میں نے خود دیکھا ہے کہ حضور اپنے سینے پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے. اے حسین میں نے دیکھا ہے کہ حضور آپ کے لیے خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اے حسین میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے سجدے کو طول دیا کرتے. جو کچھ جابر وہ کہتے جاتے تھے، جابر روتے جاتے تھے. یہاں تک کہ عطیہ کوفی نے کہا کہ اے جابر ایسا لگتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. ایک روایت ہے کہ خود جابر نے خواب دیکھا. بس یہ زیارت امام حسین السلام کی لیکچر سن لیجیے گا، پھر زیارت عاشورہ پڑھیں گے، آخر میں پھر تھوڑے سے مسائل پڑھ کے ختم کریں گے. جابر نے ایک روایت میں ہے کہ خواب دیکھا کہ وہ امام غشب آ گئے جاتے تو خود امام حسین تشریف لائے، اور امام حسین تشریف لائے تو ان کا پورا جسم لہو لہو. تو جابر نے سوال کیا کہ حسین آپ کے جسم کی یہ کیا کیفیت ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو صحیح و سالم ہے، پورا حصہ لہو لہو ہے، پورا جسم لہو لہو ہے. تو امام حسین نے کہا کہ اے جابر آپ
کو کیا خبر کہ کربلا معلیٰ میں حسین پر کتنے تیر برسے، کتنی تلواریں برسی، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ یہ کہتے جاتے تھے امام حسین اور جابر گریا کرتے جا رہے ہیں، گریا کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین نے کہا جابر اب اٹھ جاؤ میری قبر سے، اب دور چلے جاؤ وہاں تک۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اے مولا حسین مجھے اپنی قبر سے اب جدا نہ کیجیے، میں اپنی قبر پر رہنا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں جابر بہت دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب شام سے میری بہن زینب دور چلے۔ یہ کہنا تھا کہ بس جابر کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے۔ جابر ایک طرف دور ہو گئے تو دیکھا کہ سیاہ پرچموں والا قافلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب وہ شام سے چلی تھی، جب باہر آئی تھی تو دیکھا تھا کہ ریشمی پردے ہیں سواریوں پر۔ بی بی نے کہا تھا کہ ریشمی پردے ہٹا دو، اس لیے اجعلوہا سودا، ان سب کو سیاہ کر دو۔ یہ جو ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں نا محرم الحرام میں، یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی تاکید ہے، تاکہ یہ سب سیاہ کر دو، تاکہ لکی یعلم الناس، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں نواز رسول کی عزا میں ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی نے سیاہ پرچم کروائے تھے اور سیاہ پرچم کے ساتھ چلے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ اور کربلا معلیٰ ایک راستہ جاتا تھا دونوں طرف درمیان میں، تو نعمان نے آ کے کہا کہ اے مولا سید السجاد آپ بتائیے کہ مدینہ جانا چاہیں گے کربلا جانا چاہیں گے؟ اور سید السجاد نے آ کے کہا کہ پھوپھی زینب آپ بتائیے گا کہ آپ مدینہ جانا چاہتی ہیں کربلا جانا چاہتی ہیں؟ کہ بیٹا سجاد بہن نے بھائی کی خبر تک رکھی، جب آپ جائیں کربلا معلیٰ ایک بزرگ پردے تقریب کا جملہ ایسے یاد رکھیے گا، زری کے سامنے ہم کسی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تصور کرتے ہیں کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے۔ زری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے، بلکہ سوچیے گا کہ لاش کے ٹکڑے ہیں، کچھ لاش کے ٹکڑے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جو دفن ہے۔ سید الساجدین نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا تھا، اور ان کی قبر مطہر پر یہ لکھا تھا کہ ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشان، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا۔ زمان حال کچھ فارسی شعراء نے لکھا ہے، بڑا دردناک ہے، کہتے ہیں جب سید الساجدین دفن کر رہے ہوں گے امام حسین کو، ذرا سوچئے گا کیا کیفیت ہے، اس لیے کہ جسم کے ٹکڑے تھے، سر تو موجود ہی نہیں تھا، سر تو نو کے نیزہ پر حسین کو بلا سر دفن کیا گیا، بعد میں سر ملحد کیا گیا، اس وقت بلا سر دفن۔ تو گویا سید الساجدین کہہ رہے ہیں اپنے بابا سے کہ بابا حکم شریعت یہ ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو چہرے کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔ پہنچ گئے آپ یا حسین جیسے گریا کرنا، شریعت کا حکم ہے نا کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلہ رخ کر دو۔ بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے کہ میں آپ کے سر اقدس کو قبلہ رخ کروں۔ سجاد نے اپنے لبوں کو امام حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ کیفیت تھی کہ جس میں دفن کیا گیا۔ اب واپس آ رہے ہیں سید الساجدین اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، چہلم کا موقع تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو جابر دور ہٹ گئے، دیکھا کہ عطیہ کوفی سے پوچھتے رہے کیونکہ نابینا خود تھے، کہا بتاؤ کیا کیفیت ہے کاروان، لشکر کی کیا کیفیت ہے، کیا کسی فوج نے حملہ کر دے گا؟ نہیں، فوج نہیں جاتے، کچھ بیویاں ہیں۔ دور سے قبر حسین نظر آئی اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے، یہ نہیں ہے کہ وہ اتری اپنی سواری سے، وہ گری اپنی سواری سے۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ تک پہنچ سکے اور دل میں آپ غم محسوس کیجئے گا تو پھر ضرور کربلا کا تصور کرتے ہوئے ہائے حسین ضرور کہہ دیجئے گا۔ زینب حسین کی قبر تک ویسے پہنچی جیسے حسین اکبر کی لاشوں وہاں پر پہنچی تو بہت گریہ فرمایا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بہت گریہ فرمایا۔ گریے کی تفصیل نہیں کہ کیا کہا ہوگا، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا۔ جب ہم سفر سے واپس آتے ہیں تو اہل خانہ کو حال سناتے ہیں کہ سفر میں کیا کچھ ہوا۔ زینب نے کیا سنایا ہوگا؟ بھیا کہیں پر ہم پر گرم پانی پھینکا گیا، کہیں پر ہم پر کوڑے مارے گئے، آپ کا سر نو کے نیزہ پر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ ضرور کہا ہوگا کہ بھیا آپ کی امانتوں میں سے ایک امانت شام کی بندار میں رہ گئی، لیکن
بھیا فکر نہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں خود شام واپس جاؤں گا، اور زینب قیامت تک کے لیے سکینہ کے ساتھ شام میں رہے گی، حسین علی اصغر کے ساتھ قیامت تک کے لیے، سکینہ کے ساتھ زینب کبریٰ قیامت تک کے لیے۔ یہاں پر مولانا مرزا اطہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، اسے بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اور زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب گئی ہوں گی بیوی زینب سلام اللہ علیہا، تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی بزرگ سے بات کر رہا ہو، بہت سی باتیں احترامات نہیں کہہ پاتا، بزرگ سے بات کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں احترام مانے آ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا، آپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے لیکن بزرگ سامنے کیسے کہے؟ تو امام حسین علیہ السلام تو بیوی زینب کے بھی امام ہیں، ہو سکتا ہے بہت کچھ بیوی کہنا چاہتی ہیں لیکن پوری طرح سے نہ کہہ پائے، لیکن اصل درد دل اس وقت سنایا ہوگا جب زینب عباس کی قبر میں وہاں پہنچ کر کہا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ کہاں کہاں کیسے تازیانہ مارا گیا، وہاں پہنچ کے بتایا ہوگا کہ عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی، عباس تو چلا گیا، بازوں پہ تازیانوں کے نشان، رسیوں کے نشان۔ یہاں قبلہ اس طرف ہے، آپ سامنے کی طرف، آپ قبلہ رخ ہونا چاہیں تو ہو جائیے گا، زیارت عاشورہ کے لیے اسی پر احترام کریں گے، آخر میں چند جملے مسائل کے اوپر اور کم کریں گے، لیکن زیارت عاشورہ میں سب کو شامل کر دیجیے گا، سب کی نیت سے انشاءاللہ، اپنے والدین کی نیت سے، اولاد کی نیت سے، عزیز و اقربا کی نیت سے، بالکل صاحب خانہ نے جو خاص حجات کے لیے زیارت عاشورہ کی ان کی نیت سے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ وابن خیرتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا طاہر اللہ وابن طاہر والوتر الموتور، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ سب مل کے کہہ دیں یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرزيلة وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماء على جميع أهل السماء، فلعن الله أمك أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت۔ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں ظلم کی بنیاد رکھی تھی، یہ سیدہ کونین پر ظلم نہیں کروں۔ ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم۔ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے اہل بیت کو ان کا صحیح مقام عطا نہیں کیا، التي رتبكم الله فيها، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شبرا، ولعن الله أمة نسرجت وأنجمت وتنقبت بقتالك بأبي أنت وأمي۔ اے میرے مولا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، لقد عظم مصابی بك، یقیناً آپ کی مصیبت بہت عظیم تھی، واسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بك ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني عندك وكيلا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق، بالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. فرحت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلب لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت فيه بنو أمية. عاشور کا دن وہ ہے جس دن بنی امیہ نے خوشی منائی، انہوں نے خوشی بابرکت کراتی ہیں. وابن عاقلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعنهم على ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين ومشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أولا
ظالم باللعنة مني خدا تو اپنی مخصوص لعنتوں سے مخصوص فرما دے اس پہلے شخص پر جس نے آل محمد کے حق میں ظلم کیا والثاني اولا ثم عن الثاني والثالث والرابع رابع سورة يزيد تبارك اللهم لن يزيد خامسا اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشفرة وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامة. میں تشریف لے جائیے گا میں دعا پڑھتا رہوں گا آپ اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں اگر جگہ نہ ہو تو اشارے سے پیش کر دیجیے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات عليه صلوات الله ذکر امام حسین علیہ السلام ہو چکا ہے کہ نور منور سے محفل معطر ہے اور منور ہے اس سے زیادہ اور ذکر کرنے کی یعنی اب بظاہر یہ کہ جب زیارت عاشورہ ہو چکی ہے تو اور کیا کوئی ذکر کر سکتا ہے کوئی ڈائٹ نہیں رہ جاتا بس یہ کہ ثواب کی حد تک اختتام تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ہم نے سلام کیا جو امام نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم ایسے سلام کریں کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جب حضرت حجت امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو ان کے جسم کے ایک حصے کو الگ الگ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس شہرک پر سلام جسے بے دردی سے السلام علی المقطوع بالوطن اس شہرت پر سلام جسے بے دردی سے جدا کیا گیا ان رخساروں پر سلام کے جو خاک سے آئے اس داڑھی پر سلام جو خون سے خدا ایک ایک جسم کے حصے کو الگ الگ سلام کرتے جاتے چہرے اقدس پر سلام کیا سینہ اطہر پر سلام کیا. یہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام ایسے سلام کرتے ہیں اے مولا حسین آپ پر ہم نے اس وقت زیارت عاشورہ کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے. خود آپ کی والدہ گرامی کا حکم تھا ایک عالم دین کو کہ جب حسین کے مصائب پڑھو تو ہو سکے تو وداع امام حسین کے مصائب پڑھا کرو. حسین کے لیے بہت سخت منزل تھی حتیٰ یہ کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سینہ تھر پر انہوں نے دست ولایت سے اشارہ فرمایا تھا. بیوی اتنی بے قرار تھی اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو بیویوں کے دل میں تسلی ہوتی تھی کہ حسین کم سے کم ہوتا ہے. اب ذرا سوچے گا جب خود حسین جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ حسین واپس نہیں آنے والے اس وقت فرمایا تھا صبر کی کتنی اہمیت ہے. ابھی مجلس سے پہلے میں پڑھ رہا تھا اس وقت فرمایا تھا کہ بہن صبر کرنا ان اللہ مع الصابرین اور پھر اشارہ فرمایا اور ان کے سینے اتھر پر کے کچھ دھار آ جاتی تھی. بہرحال پھر بھی سخت منزل تھی یہاں تک کہ آئے اپنے بیمار فرزند سید الساجدین کے پاس غشی سے بیدار کیا. جب بیدار ہوتے ہیں تو اب آپ امام حسین کی کیفیت جانتے ہیں کیونکہ اکبر شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے ساری شہادتیں ہو چکی ہیں حسین رخصت آخر کے لیے آئے جانتے ہیں آپ کیفیت کو. تو جب سید الساجدین نے دیکھا ہوگا اپنے بابا کو تو ظاہر کے عالم نے دیکھا کہ لباس پر علی اکبر کا خون ہے کمر جھکی ہوئی ہے کیونکہ عباس کا لاشا اٹھا چکے ہیں چہرے پر علی اصغر کا خون ہے حسین چہرے پر اصغر کا خون ڈال چکے ہیں. جب سجاد نے دیکھا تو کہا کہ بابا اینا امی العباس بابا چچا عباس نظر نہیں آتے کہاں کب قتل بیٹا شہید ہو گئے. اینا اخی علی الاکبر کہ بابا علی اکبر کہاں ہے
حسین چونکہ خود اپنے بھائی کی شہادت کے غم سہ چکے تھے، لہذا سجاد سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گیا، صرف ایک جملے میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک ساری داستان کو سمیٹ دیا. کہا بیٹا اس وقت مردوں میں تیرے اور میرے سوا خیموں میں کوئی نہیں بچا. کیا پردر منظر ہوگا کہ سجاد اٹھے کمر کو تھام کر، کب وہ بھی اماں ذرا میری تلوار بلائیے گا بابا بنا رہے. جی رونے والوں بس ایام عذاب میں اختتام پر ہیں، چند ہی دن گزریں گے کہ ایام عذاب ہم سے زندہ ہو جائیں گے، پھر اللہ جانے کون زندہ رہے گا، پھر کون اگلے برس تک ہے کہ ایام عذاب میں پھر حسین کا ماتم کر سکے. ودا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پھر ہم پتہ نہیں ایام عذاب میں پھر سن سکے نہ سن سکے، لہذا بس آخری منزل آ گئی ہے. امام حسین علیہ السلام بیویوں کو سلام کر کے باہر نکلے تو بہت سارے بچے ساتھ ساتھ تھے. روایت میں لکھتا ہے کہ بچے امام حسین کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، جانے نہیں دیتے تھے آگے. بیویاں کوئی موجود تھی. میر انیس پر ہزاروں سلام ہو، کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور جب پہنچے باہر نظر الی یمین و شمال، حسین نے دائیں طرف و بائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. کہ یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں رہ گئے تو. جب بھی حسین زلزلہ پر سوار ہوتے تھے تو کبھی اکبر آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے. حضرت مرزا طبیل کا بھی مصرع پڑھ دیتا ہوں. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آج بھی کربلا محلہ میں وہ مقام موجود ہے، تعمیرات میں اندر چلا گیا، لیکن جن مومن میں نے خود اس مقام کی زیارت کی ہوئی ہے. ابھی حسین کا زلزلہ تھوڑا ہی آگے بڑھا کر کے رک گیا. کہا اے میرے اسب با وفا، تو میرا بہت با وفا ساتھی ہے. اسی لیے تو زلزلہ کا احترام ہے کہ تو میرا بہت با وفا ساتھی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ صبح سے لاشیں اٹھا کر تو بھی بہت خستہ ہے. اب حسین کا وعدہ یہ ادھوری زحمت ہے، آخری زحمت ہے. حسین کو جانا ہے مقتل میں، واپس نہیں آنا. حسین اس اسب با وفا نے اپنی نگاہوں سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ. معصوم بچی کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، تو نہ لے جا مقتل میں. حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شیور کے تماچے تھے اور اشار کے توڑے. سکینہ کے دل میں پانی کی بات تھی نا، جو عباس لے کے گئے تھے پانی، تو حسین نے گویا وہی بات کہنا چاہیے. کہا بیٹی مجھے جانے دے، شاید تیرے لیے پانی لے آؤں. کہ نہیں بابا پیاس بجھ گئی. بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تو واپس نہیں آیا. کہ اچھا مجھے طفلی کا وعدہ نبھانا ہے. اچھا بابا آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی. کچھ دیر بعد بیدار کہ بابا دادی فاطمہ کا حکم آ گیا، آپ تشریف لے جائیے، اب آپ کو نہیں روکے گا. زیارت عاشورہ کے صدقے میں کچھ جملے امام حسین کے مصائب کے میں نے عرض کر دیے. بس ماتم امام حسین علیہ السلام اب ماتم ہونے والا ہے، میں اختتام تک پہنچا دوں. امام حسین جب پہنچے ہیں بے پناہ جنگ کیے. حسین سمجھانا چاہتے تھے کہ میں مظلوم ضرور ہوں، میں مجبور نہیں ہوں. حسین لڑتے لڑتے، آپ نے امام حسین کا جو رجز ہے وہ سنا ہوا. اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا. لڑتے لڑتے فرات بھی قریب پہنچے تو عباس کا لاشیں وہیں رکھا تھا، نہ چھوڑ کے آئے تھے. رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہوئے کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی. عباس وہ جہاد تھا کہ فوج یزید الحفیظ اور علمان پکار نہیں تھی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی امام حسین کے قریب آئے. جب اپنی اس امامت کے مقام کو ثابت کر دیا
پھر جملہ کہوں گا کہ میں مظلوم ہوں لیکن میں مجبور نہیں ہوں. اس مقام کو جب ثابت پوری طرح سے کر چکے اس کے بعد بس حجت تمام ہو گئی. ندائے پروردگار آواز بولی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب اس سے راضی ہے. بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو فوجیں پلٹنا شروع ہوئی. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ. جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے، یہاں تک کہ اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو زلجنا کی گردن میں ڈال دیا اور کہا اے زلجنا مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا رکھا ہوا. پھر ایک تیر چلا جو سینے امام حسین علیہ السلام پر لگا اور میرے مولا زمین پر تشریف لے آئے. اے امام زمانہ علیہ السلام آپ مجھے نہیں خبر، میں فقیر و حقیر آپ کا ایک ادنا سے چاہنے والوں، مجھے نہیں خبر آپ اس وقت کہاں پر ہیں. آپ کربلا معلیٰ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ماں فاطمہ زہرا کی قبر مطہر پر ہیں، مشہد مقدس میں یا کسی اور مومن کے پاس ہے، خدا جانتا ہے. اے مولا آپ ہی کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر ایک نظر کرم آپ کی اس مجلس میں ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گے. جب حسین تشریف لائے ہیں تو حضرت حجت کہتے ہیں میرا سلام شہید کہ جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر. اللہ جانے کتنی دیر ہوتی حسین کو، بالکل آخری جملے تک آ گیا. میں امام سید الساجدین سے رب دیتے ہوئے آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب فوج اشقیاء میں اختلاف تھا، کچھ کہتے ہیں حسین مر گئے، کچھ کہتے ہیں حسین زندہ ہے. خبر نہیں ہوتی کیا کیا جائے. شمر نہیں وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا مارے گئے. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرو. اگر زندہ ہوں گے حسین تو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں. اتنا سننا تھا کہ کوہنیوں پر زور دے کر میرا مولا بلند ہو گیا. ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. یہ صدقہ ہے حسین کے لیے اثر کا، یہ صدقہ حسین کی سکینہ کا کہ جب نام حسین لیا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوا غم امام حسین نے. میں آخری جملہ کہنا چاہوں گا، اے ابا عبداللہ حسین آپ نے وقت سنا تھا لیکن ضبط نہیں ہو سکا کہ یہ فوج جو ہے خیموں کے قریب چلی جائے. میرا سلام ہو میرے بیمار امام سید الساجدین پر کہ جن کی امامت کی پہلی منزل یہ تھی کہ بیٹا سجاد بتاؤ چل کر مر جائے. حسین جب شہید ہو گئے تو سب سے پہلے سید الساجدین نے حسین کے سر گنوں کے نیزہ پر دیکھا. فرمایا السلام علیکم یا حمام. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. تمام حاجات کے لیے يا وجيها زیارت عاشورہ حرم امام حسین میں آپ پڑھ سکیں آخری مرتبہ مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Hussein, Ya 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 Hussein. कहती थी ये माँ खून भरी मई यास लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर अरमान का पहनाऊंगी पोशाक शहानी अरमान का पहनाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस के नासाई न तुम को जवानी कैसा तुम कदर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर दिए माँ खून भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा अब इतनी सदा पे भी पहलू नहीं बदला क्या हो गया दिल में हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खून भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर तुम ले लेके जो तुम तोड़ रहे हो तुम रेतियाँ ले लेके जो दम तोड़ रहे हो से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिल में हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खून भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर 18 बरस पालक पर मान चढ़ा 18 बरस पालक पर मान चढ़ाया गोके सुमवाला है मेरा खून नहाया ये क्या हुआ दिल में हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खून भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में रुलाना अपने बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में रुलाओ ना अपने बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में
हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। मार डाला है मेरे बाबा को, उनके लाशें को मैं संभालूंगी, अपने नन्हे से जख्मी हाथों से फिर उनके कभी निकालूंगी। छोड़ जाओ यही सकीना को, तुम मसीहा मुझे बताओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। मेरे गाजी चचा दर होते, तुम मुझे इस तरह सताता ना। मेरे बाबा को यूं पकड़ता ना, खून कानों से यूं बहाता ना। मेरे हमजोर मेरे बालों को कुछ यतीमा पे जुल्म ढाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू ना गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। वाले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन पैद हुई, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। मन को पानी न मिले, तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू न कटे, चाहे मशकी न छिदे, ये मगर हो न सका। तेरे बाजू है जुदा, हम पे है दुश्मनी, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। कितनी बेकासिब है शहंशाह वफा, नाम लेने के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे, अब बुलाओ गाँव से, और मैं रोती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। कैद खाने में कदा, जब सकीना तुम
سفر سچ دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی اس میں دہراتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب شاہ وفا کا سر بکھٹا اور چشمانے کو بھی تیر لگا سید نے کہا حل من ناصر ینصرنا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین وعلی ارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ